ہندوستان کے معروف عالم دین ڈاکٹر مفتی محفوظ-ر-رحمان عثمانی، بانی و محتمم جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ ضلع سپول بہار نے آج پٹنہ کے میداز اسپتال میں تقریباً 5:30 بجے شام آخری سانس لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی محفوظ-ر-رحمان عثمانی گزشتہ نصف ماہ سے سخت علیل تھے اور پٹنہ میں زیر علاج تھے، مگر ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں مسلسل ICU میں رکھا تھا، تاہم آج شام وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 61 سال تھی۔ جامعۃ القاسم کے سینئر استاذ مفتی انصار قاسمی نے غمناک انداز میں یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت مفتی کے جسد خاکی کو جامعۃ القاسم لے جایا جا رہا ہے۔ 24 مئی 2021 کو دن کے 10 بجے جامعہ کے احاطے میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور وہیں تدفین عمل میں آئے گی۔ مفتی محفوظ-ر-رحمان عثمانی کی شخصیت غیر معمولی اہمیت کی حامل تھی۔ ان کی سرپرستی میں بہار میں کئی ادارے چل رہے ہیں۔ پسماندگان میں اہلیہ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ ان کی ولادت 15 اگست 1960 میں گاؤں مدھوبنی ضلع سپول کے ایک علمی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اسی ماحول میں ان کے والد مولانا ایوب نے پرورش و پرداخت کی۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر سے ہوا، اس کے بعد مدرسہ فیض عام رحمانی چین سنگھ پٹی سپول میں ابتدائی فارسی کی تعلیم حاصل کی، پھر میرٹھ کے مدرسہ نور الاسلام میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دیوبند تشریف لے گئے اور دارالعلوم وقف میں داخلہ لیا۔ یہاں متوسطات تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لے گئے، سند فضیلت حاصل کی۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں مولانا محمد سالم قاسمی، مولانا محمد اسلم قاسمی، مولانا اسلام قاسمی، مولانا مفتی مظفر حسین، مولانا محمد عاقل سہارنپوری، مولانا محمد یونس جونپوری، مولانا سلمان مظاہری اور مولانا یعقوب سہارنپوری شامل ہیں۔ مفتی محفوظ-ر-رحمان عثمانی کو 2 عظیم علمی شخصیت سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی محتمم دارالعلوم وقف دیوبند اور مولانا قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند کے خلیفہ مولانا حکیم محمد اسلام انصاری میرٹھ کے علاوہ کویت کی مشہور علمی شخصیت السید یوسف السید ہاشم الرفاعی سے بھی انہیں خلافت و اجازت بیعت حاصل تھی۔ مولانا مفتی عثمانی نے اپنے علاقے خطہ سیمانچل کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے فراغت کے بعد اپنے گاؤں مدھوبنی میں 1989 میں جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ قائم کیا اور شب و روز اس کی آبیاری میں لگ گئے۔ ان کی جد و جہد آج جامعۃ القاسم ایک تناور درخت بن کر نہ صرف اپنے علاقے بلکہ بہار و اطراف کے نونہالان کی علمی تشنگی بجھانے میں مصروف ہے۔ مفتی صاحب نے زمانے کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے جہاں کئی تحریک چلائی، وہیں انہوں نے ایک یونیورسٹی کے قیام کا بھی خواب دیکھا تھا، جس کا سنگ بنیاد 2 سال قبل انہوں نے جامعۃ القاسم کے احاطے میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ شیخ زکریا اسپتال اور انسان کالج بھی ان کے علمی منصوبے میں شامل تھا۔ مفتی صاحب کا ایک بڑا کارنامہ پیام انسانیت کی تحریک اور بہار میں تحریک تحفظ ختم نبوت کی شکل میں ہے۔ مفتی محفوظ-ر-رحمان عثمانی کے سانحہ ارتحال کی خبر جیسے ہی ملی، ملک بھر کے ملی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مفتی صاحب کا ملت ٹائمز سے بھی گہرا تعلق تھا۔ مفتی صاحب کے ہی ایک پروگرام میں ممبئی کی سرزمین پر ملت ٹائمز کا آغاز ہوا تھا اور ہمیشہ سے تعاون ملتا رہا۔ ملت ٹائمز کی پوری ٹیم غمزدہ ہے اور دعا گو ہے۔ مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر پدم شری اختر الواسع نے مفتی محفوظ-ر-رحمان عثمانی کے سانحہ ارتحال کو اپنا ذاتی نقصان بتاتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب انقلابی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ انہوں نے ان کے صاحبزادے قاری ظفر اقبال مدنی سے اظہار تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہار میں تعلیمی اور ملی شعبے میں مفتی عثمانی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رد قادیانیت کے لیے بھی مفتی صاحب نے بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اظہار تعزیت پیش کرنے والوں میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، RJD لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ بہار تیجسوی یادو، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بہار کے صدر اور MLA اختر الایمان، شاہی امام مولانا سید احمد بخاری، مولانا انیس الرحمان قاسمی، ملت ٹائمز کے چیف ایڈیٹر شمس تبریز قاسمی، حاجی شفیع اللہ عراقی دبئی، MLC ڈاکٹر خالد انور، مولانا حکیم عثمانی مدینہ منورہ، حاجی رضوان دبئی، قاری اسجد زبیر،
مفتی ارشد فاروقی، قاری محمود حسن، ڈاکٹر شہاب الدین ثاقب قاسمی اور مفتی احمد نادر قاسمی شامل ہیں۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔